نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیا ہے، تھا کی بجائے ہے کر دیں، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بتاؤ تو صحیح کہ جو نطفہ تم گراتے ہو. یہاں لفظ نطفہ کو بریکٹ میں نہیں رکھا کیوں ما تمنون میں نطفہ گرانے کا مفہوم داخل ہے، بریکٹ میں رہ میں مادر رکھ دیا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ جو نطفہ تم گراتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم ہو جو اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جا سکتے. مسبوقین کا ترجمہ باز نہیں رکھے جا سکتے کے علاوہ بھی کچھ زیادہ مناسب ہو تو بتائیں. لفظاً ہے ہم پر سبقت نہیں لے جائی جا سکتی. مگر آگے ہے الا ان نبدل امثالکم، اس لیے وہ سبقت نہیں لے جائی جا سکتی. اگلی آیت کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھے گا، اور چونکہ بعد نہ رکھے جانا کا مفہوم اس میں شامل ہے اس لیے میں نے اسی کو اخذ کر لیا ہے. ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جا سکتے کہ تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے. وَنُنشِئَكُم فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ، فی میں ایسی صورت مراد ہے، ایسی صورت میں اس میں سے مراد ہے اس حال میں، اس صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے یا جانتے نہیں. نہیں جانتے بہتر نہیں ہے. یہ جو آیت ہے اس نے پچھلے سارے مسائل حل کر دیے کہ وہ جو جھگڑا چلا ہوا تھا عورتیں مرد، وہ جسمانی لحاظ سے غیر جسمانی، باکرا غیر باکرا، وہ سارے جھگڑے ہی قطع ہو گئے اس سے. اس لیے قرآن کریم نے پچھلے سارے احتمالات جو انسانی ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے، جیسا کہ اکثر ایسا ہی نظر آتا ہے. ہر صورت میں جہاں جہاں پہلے شبہات کچھ اٹھ چکے ہوں، آخر پہ کوئی آیت آپ کو ایسی مل جائے گی جو ان جھگڑوں کو بالکل قطع کر دیتی ہے. اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہم جس شکل میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ تصور پیش ہوا ہے. صاف ثابت ہوا کہ تصور، ہم اس دنیا میں جو تصور کیا کرتے ہیں ان کے مطابق ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں جو کچھ ہوگا اس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، علم ہی کچھ نہیں کہ کیا ہونا ہے. امثالکم، یہاں امثالکم نے بات کھول دی کہ جسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، مگر امثالکم سے یہ بھی پتہ لگا کہ بد لوگ ہیں تو بد چیزیں ہوں گی، اچھے لوگ ہیں تو اچھی چیزیں ہوں گی. جو بھی شکلیں رونما ہونے والی ہیں وہ تمہاری روح کی اس دنیا میں شکلوں سے مشابہ ہوں گی. وَنُنشِئَكُم فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ. لیکن ایک بات ہے کہ تم اپنی پہلی نشات کو تو جانتے ہو نا.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اگر بالکل کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی نشاط کا کچھ تصور دینے کی خاطر یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور پہلی پیدائش کو تو تم جان چکے ہو، پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سلسلے میں نے بہت تفصیل سے اپنی اس کتاب میں، نئی کتاب میں بھی روشنی ڈالی ہے۔ پہلی نشاط کے متعلق اس زمانے کے سارے سائنسدان جانتے ہیں کہ جس چیز سے آغاز ہوا تھا اس آخری صورت سے کوئی بھی مشابہت نہیں، جس صورت میں وہ اٹھائی گئی۔ تو ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ اشارہ موجود ہے کہ تم لوگ اپنے دماغ کو ماضی میں لے جا کر دیکھو تو صحیح کہ جس شکل میں ابتدائی زندگی کے طور پر تمہیں پیدا کیا گیا، کیا تم کو تصور کر سکتے تھے کہ تم کیا بن جاؤ گے؟ ناممکن تھا۔ اب مڑ کر دیکھو تو تم بن چکے ہو، پھر بیسر ثانی پہ کا انکار کرنے کی تمہارے پاس دلیل کیا بنی؟ اگر ذہن کو واپس لے کے جاؤ تو کسی وقت بھی ایوولوشن کی کسی منزل پہ بھی تم اگلے قدم کا نہیں سوچ سکتے کہ وہ بھی چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے اس سے۔ آغاز تو چھوڑ بھی دو، بندر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں انسان بن سکتا ہوں۔ شمپینزی جو ہم سے پہلی کڑی بیان کی جاتی ہے، وہ بھی تصور نہیں، جب تک انسان پیدا نہیں ہوا بندر ہی بادشاہ تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے ما لا تعلمون، اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا اور ہو چکا ہے۔ جب ہو چکا ہے تو پھر مستقبل کے انکار کی کیا گنجائش رہی باقی؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ اس لیے کہ عجیب و غریب بات ہے تم اس کا انکار کر بیٹھو۔ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم ہی ہو جو اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اب اس میں ظاہری جواب تو یہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم اگانے والے ہیں، لیکن وہ اگانے کی جو صفات پیدا ہوئی ہیں بیج کے اندر، ان صفات کی یہ نقالی بھی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ تو بنا بنایا اگانے کا نظام ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو اگاتے ہیں، وہ نہ ہو تو اگا سکتے ہی نہیں۔ تو ظاہری طور پر ایک ذمہ دار کہہ سکتا ہے کہ ہم اگاتے ہیں، وہ بے وقوفی اور حماقت ہے، اور جس کو وہ کہتا ہے اگاتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ وہ بیج وہ ڈالتے ہیں جو اگتا ہی نہیں۔ ایسے زمین میں بعض اثرات ہوتے ہیں، ان زمینوں میں وہ بیج نہیں اگتا۔ تو سارا نظام جو ہے بونے کا اور اگنے کا، یہ کلیتاً اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اسی کی تقدیر سے چلتا ہے۔ ایک ایک قدم پر خدا کے فیصلے کی محتاجی ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظللتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اسے حطام بنا دیتے۔ حطام ریزہ ریزہ مراد ہے، بھوسے کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، جو بیکار ہو کر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے،
تو اگر ہم چاہتے تو جو تم اگاتے ہو اسے پھل لانے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ کر ڈالتے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے۔ کیا باتیں بناتے؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، یقین ہم تو چٹی تلے دب گئے، یعنی جو کچھ خرچ کیا تھا وہ مصیبت اپنے اوپر ہی آ پڑی، اس کاشت سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ تو وہی مراد ہے کہ ہم اگاتے ہیں اور ہم ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگنے کے بعد وہ اپنے آخری منزل تک پہنچ جائے، اور اس کے درمیان کتنے ہی احتمالات ہیں کہ جن میں اگر ان کو ختم کر دیا جائے ان فصلوں کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بھوسے کے، اور چٹی سر پہ رہ جاتی ہے، سارے اخراجات کی چٹی۔ یہ کئی دفعہ خطوط بھی آتے ہیں، ہمیں اپنا بھی تجربہ ہے۔ ایک دفعہ میرا حضرت بھائی جان کا جو کاشت کا پروگرام تھا وہ اکٹھے ہی چلا کرتا تھا اکثر، تو جو کچھ ہم نے اعلیٰ درجے کے ٹریکٹر خرید کے، چوئی شاہ نواز صاحب نے مہربانی کی تھی کہ نیا جو آیا تھا ٹریکٹر جس کے ساتھ فصلیں کاٹنے کا انتظام اور دانے نکالنے کا انتظام تھا، وہ اسی سال انہوں نے بھیجا تھا، یعنی خریدا تو ہم نے تھا لیکن انہوں نے بہت مانگ ہونے کے باوجود ہمیں دے بھی دیا اور رعایت بھی دی۔ تو اس دن میں اور حضرت بھائی جان سین میں بھائی جان کے اس ٹریکٹر اور وہ کیا کہتے تھے اس کو جو وہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے سارا، اس کا ایک خاص لفظ ہے، چھوڑ دیں، کمبائن ہارویسٹر کو دکھا رہے تھے بھائی جان اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ اس میں خوبی ہے، اب یہ مصیبت کی فصلیں کاٹی ہوئی ہوں، اوپر سے بارش ہو جائے، موسم خراب ہو جائے اور پھر دانے خراب ہوں، یہ سب جھگڑے ختم، اب آرام سے یہ جائے گا اور سارے دانے بوری میں بند ہو کے ہاتھ آ جائیں گے، پھر ان کو اسی وقت ہم کسی جگہ میں محفوظ جگہ میں پہنچا دیں گے، سارے جھگڑے ختم۔ یہ باتیں جب ختم ہوئی تو میں روانہ ہوا احمد نگر جا کے حالات دیکھنے کے لیے۔ فصل تیار پڑی تھی، صرف دانے ابھی پکے نہیں تھے، اور جاتے جاتے اتنی آلہ باری ہوئی کہ میری موٹر کی جو چھت تھی آخر وقت جب تک وہ میرے رہی ہے اس میں یوں لگتا تھا جس میں چیچک ہوئی ہے اس کو، اتنے بڑے اولے گرے تھے کہ ساری چھت داغوں سے بھر گئی تھی۔ جب وہاں پہنچا احمد نگر تو تمام فصلیں ملی ہمیں، ایک دانہ بھی نہیں، اور جتنے زمیندار تھے ارد گرد کے ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے مویشی بھی مر گئے اولوں کی وجہ سے۔ ایک ہمارے ساتھ زمیندار تھا، اس اولا اس کی چھت پھاڑ کے گائے کی کمر پہ گرا اور کمر دو ٹکڑے کر دی۔ چھت پھاڑنے میں جو اس کی طاقت خرچ ہوئی ہوگی وہ اس کے علاوہ تھی، اس کے بعد اگر گر بھی جائے تو معمولی سا گرتا ہے۔ اور ایک اولا میں خود اٹھا کے لایا ہوں وہاں سے، جو شکر ہے ہمارے، اگر موٹر پہ گرتا تو موٹر کی چھت پھاڑ کے اتر آتا۔ وہ میں نے دیکھا تو اتنا بڑا اولا پڑا ہوا تھا، جو پگھلنے کے بعد بھی جب ہم گھر لائے تو یاد ہے ایک سیر کا تھا یا کتنا نکلا تھا، کافی بڑا، ان کو میں نے دکھایا تھا۔ اتنی دیر وہاں پگھلا رہا، وہاں گھنٹہ میں نے لگایا ہوگا، پانی کے اندر بڑی جلدی پگھلتا ہے، اور واپس آ کے جو تولا تقریباً 1 کلو کا تھا۔ تو 1 کلو اگر اوپر سے گرے کسی چیز پر تو ٹکڑے اڑا دیتا ہے اس کے۔ تو یہ ہے جس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ تو ہم کرتے ہیں، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو تمہارا کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے، محروم ہی رہ جاؤ، یہ باتیں بناؤ گے۔ تفکہون انا لمغرمون، ہمارا تو سارا خرچہ اوپر پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو کلیتاً محروم ہو چکے ہیں۔
افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ، یا اس پانی پر غور کیا ہے، چاہیے دیکھا ہے نہیں، یہ لکھ دیں یہاں لفظ، کیا تم نے اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہی اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ یا کیا تم ہی نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ کیا ترجمہ بہتر ہے؟ کیا تم ہی نے اسے بادلوں سے اتارا ہے؟ تھا کا لفظ کاٹ دیں، ہر جگہ میں غلطی سے تھا لکھا ہوا ہے، باقی وہی ہے، یہ یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا پانی اتارنا، اس کے متعلق میں پہلے بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا عظیم نظام ہے پانی اتارنے کا کہ اگر وہ نظام پیدا نہ ہوا ہوتا تو جو پانی چڑھ جائے وہ اتر سکتا ہی نہیں تھا۔ غیر معمولی نظام ہے جو سمندر سے اٹھنے سے پہاڑوں تک جانے تک مکمل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرنے والا نظام ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا کر دیتے، بس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب جتنے بھی عام طور پر بخارات اٹھتے ہیں وہ اس زہر کو لے کر اٹھتے ہیں جس زہر کے ساتھ کوئی پانی ملا ہوا ہو۔ اس لیے جو بھی آپ چیزیں گرم کرتے ہیں اگر ان میں زہریلے مادے ہیں تو سارے کمرے کو زہر سے بھر دیں گے، لیکن پانی کا یہ نظام ہے جو بالکل الگ ہے، کھارے پانی سے پانی اٹھتا ہے اور بالکل شفاف ہو کے اٹھتا ہے۔ تو کھارا کر دینے میں یہ مضمون ہے کہ جس طرح باقی چیزیں جو بھاپ بن کے اٹھتی ہیں تو اپنا اپنا زہر لے کر اٹھتی ہیں، اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا زہر پیچھے چھوڑ کے اٹھتا ہے۔ فلولا تشکرون، اگر شکر کرنے والا مادہ ہوتا تو اس میں سے ایک ایک نشان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلالت کر رہا ہے، ہستی کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ تو صحیح کہ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔ اب افرأیتم میں بتاؤ تو صحیح کے معنی بھی ہیں، اس لیے اس دفعہ بدل کے میں نے کچھ کیے، یہاں یہی رکھا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیونکہ اس کے بعد اس کا جواب آنے والا ہے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ام نحن المنشئون، کیا تم اس کا شعلہ اٹھاتے ہو یا ہم ہیں جو اسے اٹھانے والے ہیں؟ اب یہ بتائیں، شعلہ اٹھانے والا جو قصہ ہے اس میں کون سا نشان ہے؟ آگ جو ہے اس میں شعلے کا ایک بہت اہم کام ہے، اور ضروری نہیں تھا کہ آگ سے شعلہ بھی اٹھتا، چیزیں جل جاتی ہیں، بھسم ہو جاتی ہیں، اس سے بہت زیادہ وہ لوہا جب پگھلتا ہے تو اس کی گرمی کتنی شدید ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کے پگھلنے کا درجہ حرارت جو ہے وہ ایسا ہے کہ
عام آگ جو ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، مگر شعلہ نہیں اٹھتا۔ یہ روزمرہ شعلہ اٹھنے کا جو نظام بنایا گیا ہے، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا میں جتنے جیٹ ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے تھے، وہ شعلے کی طاقت سے چلتے ہیں۔ شعلہ اٹھ کر جب پیچھے کی طرف جاتا ہے تو جس چیز سے اٹھتا ہے اس کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب آیات میں بہت گہرے سائنسی مضامین بیان ہوئے ہیں، ورنہ اس زمانے کا انسان اگر اس سے سوال کیا جاتا تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا ہم اٹھاتے ہیں، ہم نے آگ جلائی، جل گئی، شعلہ اوپر اٹھ گیا، اس میں کون سا نشان ہے؟ تو ہر بات کا ایک انکاری جواب بھی ممکن ہے، یہاں جتنی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا مثبت جواب دینے کی خاطر لازم ہے کہ تحقیق کی جائے۔ اس لیے افریتم کی تکرار ہے، مطلب ہے غور کیا ہے، کبھی تہ تک اتر کے دیکھا ہے۔ یہ معنی ہیں جو صاف ثابت کر رہے ہیں کہ دراصل انسان جب باتوں پر غور کرے گا تو پھر اس کو جواب ملے گا، اس سے پہلے اس کے نزدیک یہ باتیں اتفاقی اور حادثاتی ہیں۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ و متاع للمقوین۔ اب جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اگلی آیت بالکل اس کی تائید فرما رہی ہے۔ ہم نے اسے بنایا ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، و متاع للمقوین، اس میں مسافروں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھ لیا شعلے کا فائدہ مسافروں کے لیے کیا ہے۔ یہ جب کاریں بھی چلتی ہیں تو شعلہ بھڑکتا ہے تو کار چلتی ہے، اگر شعلہ نہ بھڑکے تو نہ وہ انجن چل سکتا تھا، نہ وہ کار چل سکتی تھی، نہ ہوائی جہاز کا انجن چل سکتا ہے۔ تو مسافروں کا کہنا صاف ثابت کر رہا ہے کہ اس میں ان کے لیے بہت بڑا تذکرہ ہے، بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ کیوں جی؟ باقی تلاوت پھر کرنی ہے نا یہاں سے؟ ہاں، فسبح باسم اچھا، فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر، یا اور کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے تسبیح کر کی بجائے؟ پاکیزگی بیان کر ہے، کون سا بہتر ہے، تسبیح کر یا پاکیزگی بیان کر؟ باقی آپ کے ساتھ تو یہ پتہ کون ہو، اشرف صاحب تو بہرحال متفق ہے، باقی کون کون ہے؟ کیا تسبیح مانا زیادہ چلتا ہے، تسبیح زیادہ اچھے لگتا ہے۔ ادھر اللہ آپ کی انہوں نے ضد لگائی ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی تم۔ تسبیح ہے، پاکیزگی بیان کر مطلب تو بن جاتا ہے، مگر جو تسبیح ہے نا اس میں ایک الگ شان ہے۔ بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ پھر آگے تلاوت بھی ہونی ہے، ہو سکتا ہو گیا مکمل، چلیں گے، جزاک اللہ۔